ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے کسی جگہ پہ پڑھ چکا ہوں کہ ایک عالم دین تھے ایک گاؤں میں، ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا۔ اب وہ ظاہر ہے والد سے جو سنتا تھا تھوڑا بہت اس کو آتا تھا، لیکن وہ عالم نہیں تھا۔ بیٹھ گیا، بہت عرصہ گزر گیا، لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ ایک دن آئینے میں دیکھا کہ چہرے پر سفیدی آ رہی ہے، تو احساس ہوا کہ تم اتنے عرصے سے جو لوگوں کو مسئلے مسائل بتا رہے ہو تمہیں تو خود نہیں آتے، یہ تم کر کیا رہے ہو؟ تو شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ خدا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ممبر پر آیا اور لوگوں کو بولا کہ میں اتنے عرصے سے جو آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں سے کافی چیزیں مجھے نہیں آتی تھی، میں نے اپنی طرف سے، تو لوگوں نے کہ الٹا اس کو کہتے کہ بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے بتا دیا، لوگوں نے مارا کہ کپڑے پھاڑ دیے، گاؤں سے نکال دیا۔ اب یہ جوان نکل گیا اور شہر کی طرف، تو رستے میں کسی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو کہا کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا مطلب میں یہ مسئلہ ہے میرا۔ تو کہا تو تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے، علم سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا میں کس سے سیکھوں؟ کہا فلانا استاد ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو یہ اس کے پاس گئے، اسے بولا کیا؟ تو استاد نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آلریڈی اتنا پڑھاتا ہوں، یہ کلاسیں میری درس ہیں، تدریس ہے۔ واپس آیا تو رستے میں وہ شخص پھر ملے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا استاد کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا استاد سے کہا وہ جو نماز اور درس کے درمیان میں جو وقت ہے وہ دے دیں تمہیں۔ جب وہ جا کر کہا تو ان کا چلو ٹھیک ہے آ جانا پڑھانا۔ پڑھاتے رہے، وقت گزر گیا۔ ایک دن پڑھنے گیا تو استاد نے کہا کہ کتاب نہیں مل رہی، آج درس نہیں ہوگا۔ یہ جانے لگا تو پھر وہی نورانی شخصیت ملی، کہا کیا ہوا؟ کہا آج درس نہیں ملا، استاد نے کہا کہ کتاب نہیں ہے۔ تو کہا استاد کے پاس جا کر کہنا کہ فلانے قفسے میں، بک شیلف میں فلانی جگہ کتاب رکھی ہے، تمہارا کوئی مہمان آیا تھا وہاں رکھ کے چلا گیا۔ اب جب یہ جوان گیا اور جا کر استاد کو بولا کہ وہ کتاب جو ہے وہ فلانی جگہ پہ رکھی ہے، تو اب یہ عالم دین متوجہ ہوئے کہ کہا یہ کون ہے جو تمہیں میری فرصت کے وقت بھی بتا رہا ہے، میری کتاب کہاں رکھی ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب وہ استاد تھے تو پہچان تو گئے۔ اب اس نے کہا کہ کوئی ہے، میں تو نہیں جانتا۔ استاد تھے، پہچان گئے۔ کہا اچھا اب اگر ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ ہمیں کب زیارت کروا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گیا اور اس نے بات کی کہ کہا استاد نے سلام ہے، اور استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کب زیارت کرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد سے کہو کہ ابھی مصلحت نہیں، ہاں لیکن ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، امام وقت کا امام ملتا ہے لوگوں کو، لیکن جب تک خود نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا امام کو۔ کیوں؟ کیونکہ امام تصرف کرتا ہے، امام کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے لیے جیسے ہاتھ میں 5 انگلیاں سامنے کھلی ہوئی ہیں، آپ سے کوئی پوچھے بھی ہاتھ میں کتنی انگلیاں، آپ بولے 5، کہا کیسے پتہ چلا؟ تو واضح ہے، اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے نارمل سی بات ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کے لیے پورا زمان کھلی ہوئی کتاب ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ادھر تھا تو ادھر تھا، نہیں، وہ زمانے کا امام ہے، یعنی ہر زمانے پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد زمانے کا امام ہے عزیزان محترم، اور یہی امام ہے کہ جو آج کے دور میں ہونے والے فتنوں کو، فریبوں کو، دھوکوں کو، جو بھی چیز حق سے دور کر رہی ہے اسے کاٹنے کے لیے ہے۔ اور ہم سب صرف مسلمان نہیں بلکہ باقی ادیان بھی
جو زندہ دین ہیں وہ بھی کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں تعریف کچھ اور ہے, نام کچھ اور ہے, لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں کہ جو آئے گا امن و امنیت, عدالت کو قائم کرے گا. تو یہ جو جب امام آئیں گے اور انشاءاللہ ابھی آ جائیں, جلدی آ جائیں, تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, مولانا صاحب بڑی جلدی نہیں کریں, تھوڑا سا ہمارے کام وام ہیں پورے ہو جائیں. ہمارے ایک دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تو شروع میں ہم ان سے بہت امام کی باتیں کرتے تھے. میں نے کہا یار امام کا ظہور جلدی ہو جانا چاہیے. تو کہنے لگے یار نصرت بھائی تھوڑا خیال رکھ کریں, ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی ہماری زندگی میں تو یہی مسائل ہے نا کہ وہ میرا کام نہیں ہوا, ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی, میری جاب نہیں ہوئی, ابھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے. عزیزان محترم یہی تو وجہ ہے کہ امام دور ہے ہم سے. یہاں میری خواہشات مجھے چاہیے, امام نہیں چاہیے. یہی تو مسائل ہیں ہمارے اندر. یہ کربلا بار بار یہی تو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو جہاں پر امام حسین تھے وہاں پر دنیا نہیں ہے, وہاں پر کچھ نہیں ہے, وہاں پر سب چھوڑنا پڑے گا. اور آئیں اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کیا ہم آج جو چیزیں جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, جکڑ گیا ہے, اتنی شدت ہے کہ ہم اس حق اور باطل کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. آج ہمارے لیے جنگ صفین کو پڑھنا بڑا آسان ہے کہ بھئی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے اور ادھر لوگ قرآن کی طرف ہو گئے اور امام کو چھوڑ دیا, جبکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے, وہ خالی جو قرآن کے وہ جس میں قرآن رکھتے ہیں وہ تو قرآن بھی نہیں ہے. مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں وہ صامت قرآن ہے, میں ناطق قرآن ہوں, مجھے چھوڑ رہے ہو. یعنی فتنے ایسا فتنہ تھا. اور آج کیا ہے, آج بھی ویسا ہی فتنے کا بازار گرم ہے. آج چیزیں اتنی جڑ گئی ہیں کہ جگہ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز چھوڑ دیجئے, یہ کم کر دیجئے, تو ہم کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ میرے آباء و اجداد کر رہے ہیں, میرا پورا خاندان یہ سب کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ چیزیں اتنی مخلوط ہو گئی, اتنی مل گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ظہور آئے گا ہوگا انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ظہور ہو, اس وقت میرے لیے بہت سی چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور میں سوچ میں پڑ جاؤں, بہتر ہے کہ میں ابھی سے پریکٹس کروں. عزیزان محترم میں پریکٹس کروں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو رکاوٹیں ہیں, موانع ہیں, وہ ہرڈلز جو ہیں وہ ہمارے گھر سے لے کر میرے اپنے وجود کے اندر, سسٹم کے اندر ہر جگہ ہیں, ہمیں ان کو دور کرنا ہے. ایک چیز کہ جو ہمارے نسل کو کھا رہی ہے, جوانوں کے وقت ضائع ہو رہے ہیں, ان کے نفس جو ہیں وہ مریض ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ یہ سوشل میڈیا ہے, وہ یہ موبائل جو آج ہم نے سب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے, اتنا سستا ہو گیا ہے, انٹرنیٹ بھی سستا ہے, پیکیجز بھی سستے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے, بیٹی کیا کر رہی ہے, سب کو دلا دیا ہم نے. ساری رات بات کریں, فری پیکیجز ہے, 100 روپے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے بات کریں, 25 روپے میں, 4 روپے میں, پیکیجز سارے آپ کے سامنے ہیں. کیوں ہے یہ؟ دنیا میں کہیں سستا نہیں ہے موبائل اور انٹرنیٹ. آپ بتائیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے, بہت مہنگے ہیں انٹرنیٹ, لیکن آپ کے ہمارے ملک میں اتنا سستا ہے. کیوں سستا ہے؟ خوب سستا ہوگا, خوب رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک کال فری ہے. رات کو بزنس مین باتیں کرے گا, کون باتیں کرے گا رات کو؟ ظاہر ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی باتیں کریں گے, اور کیا ہوگا. یعنی نسلوں کو تباہ کرنے کا پیغام پورا. اور ہم بھی بہت شوق سے 6 سمیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں تو وہ لگا لو, وہ نہیں تو یہ لگا لو. ہمیں نہیں پتا, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں, علمی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کتنا ہم اس سے علمی فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنے ریسرچ اسکالر پیدا ہو گئے. آپ کبھی اپنے بچے سے فزکس کا فارمولہ پوچھ لیں جو فزکس پڑھتا ہے, اس سے پوچھ لیں کہ خوب چلیں جو کتاب کے اندر ہے یہ بھی تم نے اگر بتا دیا تو بڑی کمال کیا, مگر اس کتاب سے علاوہ فزکس, دنیا میں فزکس کیا کر رہی ہے, دنیا میں کیمسٹری کیا کر رہی ہے, کتنے ایلیمنٹ اور نئے پیدا ہو رہے ہیں, آئی ٹی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے. پوچھیں اپنے بچے سے,
یہ جو آپ نے اس کو دلا دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہر وقت؟ وہ کم از کم کچھ علمی کام سیکھے، کوئی ڈاکیومنٹری سیکھے، کوئی چیز سیکھے، کچھ معاشرے کی اصلاح سیکھے کہ کیسے میں اپنے محلے گلی کو خوبصورت کر سکتا ہوں، کیسے درخت لگ سکتے ہیں، کیسے صفائی ہو سکتی ہے، کیسے نکاسی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ مگر سارا کام حکومت کا ہے کیا؟ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کینڈی کرش کھیل رہی ہے دنیا بیٹھی ہوئی، ٹافیاں توڑ رہی ہے۔ یہ کون سا توڑنا ہے؟ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، عذاب الگ ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن گیم ہے، کروڑوں روپے کما لیے، 1 روپے بھی نہیں مل رہا ان میں سے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن توہم اور خیالات میں معاشرے کو ڈال دیا ہے۔ بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے۔ بری بات میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ چیک تو کریں کہ آپ کی بیٹی سارا دن کس سے باتیں کر رہی ہے، واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سی چیزیں کھل رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا، گزر جاتا تھا۔ ادب کا تقاضا نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا۔ اسلام جو احکامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناؤ، کیوں اسلام کے احکامات ہیں؟ تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو، بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں۔ اسلام اتنا ڈیٹیلڈ آپ کو دے رہا ہے۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں، جو چیزیں کل 4 دیواری میں تھیں آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں۔ آج سب آپ نے ڈال دیا ہے۔ کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ہماری مائیں بہنیں بہت خوشی ہو سیلفیاں تصویریں ڈال دیں، نہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ اسے کون دیکھتا ہے؟ تمہارے دوست دیکھتے ہیں۔ مگر یہ جو نظام بنایا ہوا ہے یہ آپ نے بنایا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں۔ آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے؟ کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں؟ کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ مجبوری ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں کو ایجوکیشن ہے، مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں؟ کیا جتنی دیر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج نہ آیا ہو، مگر وہ جو خدا 24 گھنٹے آن لائن ہے، اس کو کوئی میسج دیا؟ اس سے کوئی میسج لیا؟ نہیں۔ پھر ہمارے امام زمانہ کے سپاہی ہیں، کیسے بنیں گے عزیزان محترم؟ کون دور کرے گا؟ دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں، میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا؟ اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک ایک گھر پہ تو نہیں آ سکتا، یہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کرے گی۔ آپ بولے نہیں میں تو کماتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بس پیسے دے سکتا ہوں، فیسیں دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ زحمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زحمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے، ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو، دوست کون ہیں تمہارے، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ یہ ضروری ہے۔ نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ہم لوگ، ظاہر میں آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تصور نہیں، لیکن ہم اندر سے گڑبڑ ہے عزیزان محترم۔ میں اندر سے مشکل میں ہوں، اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا؟